السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. قال الله تعالى: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. معزز علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، میرے ہم سفر علمی رفقا، آج کے اس سالانہ اجلاس میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں. میری تعمیر نہ دیکھو میری بنیاد پکی ہے، میری تعمیر نہ دیکھو میری بنیاد پکی ہے، میرے اشعار لکھی ہر ایک بات سچی ہے. پروسے جائیں محفل میں جب بدگوئی چغلخوری ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے. جہاں دو چار افراد جمع ہوئے بس ایک دوسرے کی برائی شروع ہو گئی. ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ زبان کی اس برق رفتاری اور شعلہ افشانی پر کوئی باز پرس کرنے والا بھی ہے. ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ زبان کی اس برق رفتاری اور شعلہ افشانی پر کوئی باز پرس کرنے والا بھی ہے. اس اخلاقی برائی نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. بلا شبہ یہ ایک ناسور ہے، تباہی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ و فساد، جھگڑے، بدگمانیاں پھیلتی ہیں. آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں. اسلام جو ایک دین رحمت ہے وہ اس طرح کی کسی بھی حرکت کو ہرگز برداشت نہیں کرتا. اسی وجہ سے غیبت کی مذمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ کہیں فرمایا: وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. ہر غیبت کرنے والے، تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. میرے بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے اتنا سنگین گناہ آخر اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ غیبت کا مفہوم سمجھانے کے لیے صحابہ کرام سے دریافت کیا: اتدرون ما الغیبہ؟ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو. عرض کیا گیا: اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فقد بہتہ. اگر وہ ناپسندیدہ باتیں اس میں موجود ہوں تو نے اس کی غیبت کی، اگر وہ ناپسندیدہ باتیں اس میں موجود ہی نہیں تو نے اس پر بہتان طرازی کی ہے. میرے بھائیوں، غیبت ایسی خطرناک بیماری ہے جو بندے کو ہلاکتوں کی یتاہ گہرائیوں میں گرا دیتی ہے. کہیں فرمایا: من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب له یوم القیامت فیقال له کلہ میتا کما اکلتہ حیا فیأکلہ ویکلہ ویسیہ. جس آدمی نے غیبت کر کے اپنے بھائی کا گوشت کھایا، قیامت کے روز اس کا گوشت اس کے قریب کر کے اس سے کہا جائے گا: لو اسے مردہ حالت میں کھا لو جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اس کو کھایا تھا. چنانچہ اسے کھائے گا اور انتہائی بدشکل ہو جائے گا اور چیخے گا. میرے بھائیوں، اگر آپ غیبت کی تباہ کاریوں سے آگاہی چاہتے ہیں تو آئیے فرمودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور و فکر کریں. کس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے خطرات اور فسادات کو بیان کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ ایسی ہیں، تو آپ نے فرمایا: لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته. تم نے ایسا لفظ کہا ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے.
اے امت محمدیہ کے پاسبانو سن لو، اللہ کی قسم اس بات میں کوئی شک نہیں کہ غیبت سوائے تکلیف اور مشقت کی اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ اعلیٰ اخلاق سے دور کر دیتی ہے، انسان کو دین اور تقوی سے دور کر دیتی ہے۔ اس کے اثرات کینسر سے بھی زیادہ شدید ہیں، یہی قبر میں عذاب کا سبب بننے والی ہے۔ یہ سب سے بدترین اور سخت جزا ہے غیبت خور کو جو بدلے میں ملے گی۔ اور زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگوں کی سزا کا قصہ ہمارے رونگٹے کھڑے کر دینے اور دلوں پر ہیبت طاری کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ میرے بھائیو، غیبت قیامت کے دن نیکیوں سے ہاتھ دھونے کا سبب ہے۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی ہوگی یا کسی کے عیوب پر پردہ چاک کیا ہوگا تو تیری زبان سے ڈسے ہوئے لوگ اپنا حساب بے باک کرانے کے لیے دربار الہی میں موجود ہوں گے اور تیری وجہ سے ہونے والی اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ مانگیں گے۔ اس وقت ان کو دینے کے لیے سوائے تیرے نیکیوں کے اور کوئی چیز نہ ہوگی جن سے ان کا بدلہ دیا جا سکے اور ان مظلومین کی داد رسی کا کوئی سامان ہو سکے، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے بغیر معاف نہیں ہو سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ غیبت سے بچیں۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی باتوں ختم کرتا ہوں۔ یہ قحط وآخر